بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں اور شفقتیں ہر دور میں امت کے لیے ایک بہت بڑا سرچشمہ اور بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ اللہ نے اس امت کو ایسے شفیق اور مہربان نبی اور پیغمبر عطا فرمائے جو کسی بھی قدم نہ اپنی امت کو بھولتے ہیں، نہ امت کے لیے شفقتوں کو بھولتے ہیں، نہ امت کے لیے دعائیں کرنا بھولتے ہیں، نہ امت کے لیے اللہ سے لینے کو بھولتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے امت کے لیے منواتے ہی رہتے ہیں۔ امتی اپنے کسی مسئلے کو لے کر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تڑپ گئی، اور نبی علیہ السلام کی عظیم ہستی نے بس دستے دعا دراز کرنے ہوئے کہ فضل خدا بندی کے محبوب مانگے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا نہ ہو، یہ اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت عطا نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسے بہت سے واقعات ہوا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے مسئلوں کو لے کر حاضر ہوتے تھے، اور اس کا کرم، اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ بس جس مسئلے کو لے کر حاضر ہو گئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، بس سمجھ لیجئے وہ حل ہو گیا۔ اس کی بعض ایک مثالیں پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے کی بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ عنہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر حاضر ہوئے۔ ان کا بازو کٹ گیا تھا، وہ اس بازو کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹے ہوئے ہاتھ پر اپنا لعاب مبارک لگایا، فضل خداوندی سے وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اس آنکھ کو لے کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگایا، وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر تشریف لائے۔ جب ان کو بلایا گیا، آج کا جھنڈا کس کو دیا جانا ہے، وہ موقع تھا نا، وہ پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم کی شکایت تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں، اور انہوں نے جنگ لڑی اور فاتح بھی ہوئے۔ اور ایسے ہی حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ جنگ میں اپنی پنڈلی کے زخمی ہو جانے پر اس زخمی پنڈلی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب مبارک لگایا، اور فضل خداوندی سے ان کی پنڈلی درست ہو گئی۔ یہ دو تین واقعے ہیں، ورنہ تو ایسے تو سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ تو دو تین باتیں میرے ذہن میں جو اس وقت میرے سامنے آ گئی، وہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ لیکن دوستو، یہ شفقتیں اور یہ مہربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ختم نہیں ہو گئیں، بلکہ ابھی ربیع الاول ہی کے اندر، ابھی ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے آج یہاں پر مقامی طور پر، تو ربیع الاول میں ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی کی دانت کی سرجری ہوئی، اور وہ بیچاری کئی دن سے کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہو رہا، طبیعت خراب ہے، وہ ایک ساتھ تو ٹھیک نہیں ہو جاتا نا۔ اب 12 ربیع الاول کے دن وہ بچی چونکہ مراقبہ کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی رہتی ہے وہ مراقبے کی شکل میں، تو 12 ربیع الاول کے دن وہ بچی مراقبے میں گئی،
نبی صلی اللہ وہاں سے مجھے خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کی اس تکلیف کی جگہ پر لگایا، اور جب مجھے بتایا گیا تو اس وقت یہ خبر تھی کہ وہ بچی بالکل اس لعاب مبارک کے لگانے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی، الحمدللہ۔ بزرگوں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کے ذریعے اور درود شریف کی کثرت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ اللہ خوش نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوش نہ کر لیں۔ جس نے اللہ کو خوش کر لیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ اس لیے کثرت سے اپنے مسائل کو درود شریف کے ذریعے سے اللہ سے منوایا کرو، کثرت سے درود شریف کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروایا کرو۔ ایسا کائنات میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو درود شریف کے ذریعے سے حل نہ ہو جائے۔ آپ کا نہیں ہو رہا، آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، آپ ٹھیک سے پڑھنا شروع کیجئے، دھیان لگا کر، توجہ سے، عاجزی سے، تڑپ کر، تڑپتے ہوئے دل سے پڑھیے۔ ذرا عشق رسول پیدا تو کیجئے، پھر ذرا درود شریف کا لطف لے کر تو دیکھیے میاں، مزہ نہ آئے تو کہیے گا۔ اور مزہ ایسا نہیں آئے گا کہ صرف آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ تو ایسے حل ہو جائے گا کہ وہ تو جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، وہ تو ہم تو خواہ اتنے سالوں سے پریشان ہو رہے تھے، یہ تو اللہ کے فضل سے ایک دن میں ہی 2 دن میں ہی حل ہو گیا۔ لیکن وہ آپ کا مسئلہ چھوٹا سا بن کر رہ جائے گا، اس کے مقابلے میں بڑی بڑی چیزیں آپ کو روحانی طور پر ایسی مل جائیں گی جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں لوگ کیسے کرتے ہیں، بھلا ایسا کیسے کیسے میسر آتا ہے ان کو؟ کتاب میں کہیں پڑھا کہ وہ فلاں شخص کو بیداری میں زیارت ہوتی تھی، لیکن آج مجھے تعجب ہے کہ ہمارے شاگردوں میں اللہ کے فضل سے کتنے لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے۔ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ، کتنے اللہ کا احسان ہے۔ اور کبھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیسے اللہ یہ چیز اتنی عظیم نعمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن آج اللہ نے فضل کیا کہ شاگردوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، الحمدللہ۔ ہم تو شہر گناہ گار، ہماری بات چھوڑیے، شاگردوں میں اللہ نے ایسے بندے پیدا کر دیے۔ تو یہ اللہ کے کرم کی بات ہے میاں۔ لوگ تڑپتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کچھ ایسا، اور خواب وہ بات کرتے ہیں خواب کی، ہم بات کر رہے ہیں بیداری کی، ہم تو بیداری کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بیداری میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کی بات کیجئے نا۔ آؤ میدان میں، درود شریف کے میدانوں میں نکلو، درود شریف پڑھنے کے لیے آؤ میدان میں، آؤ درود شریف کے مسابقے کرتے ہیں۔ مسابقے مطلب کون زیادہ پڑھے، آپ زیادہ پڑھتے ہیں یا میں زیادہ پڑھتا ہوں؟ آؤ آج اس کا ایسی بھی مجلسیں لگاتے ہیں، کس کو زیادہ پڑھنا ہوتا ہے؟ آؤ دونوں بیٹھتے ہیں، آپ زیادہ پڑھیں یا میں زیادہ پڑھوں؟ آپ جلدی تھک جاتے ہیں درود شریف سے یا میں زیادہ تھک جاتا ہوں؟ آپ اللہ سے زیادہ لے پاتے ہیں یا میں اپنے مسئلوں کو اللہ سے منوا پاتا ہوں؟ اس طرح کے مسابقے کرو۔ کسی دیوانے دوست کو پکڑو، اس کو اپنے ساتھ میں بٹھاؤ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ نسیم صبح کا پیغام تھوڑا سا روزانہ کے اعتبار سے لمبا ہو گیا، لیکن میرا حوصلہ اس سے بڑھتا ہے کہ بعض احباب ہمیں لکھتے ہیں کہ آپ بولنے میں نہ گھبرایا کریں، بولتے رہا کریں، ہمیں آپ کا لمبا ہی سننا پسند ہے۔ تو میں تو بولتا رہوں گا شام تک، اور یہ ریکارڈنگ چلتی رہے گی، آپ بہرحال تھک ہی جائیں گے، لہذا میں ہی بس اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اللہ نے چاہا نسیم صبح کے اگلے پیغام کے ساتھ۔ جب تک بہت خاص دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں، اور درود شریف کی ریکارڈ تعداد بھیجا کرو مجھے، ریکارڈ تعداد، یہ نہیں جی میں نے تو 20 پڑھا، میں نے تو 50 پڑھا، میں نے نہیں، یہ بتایا کرو آج میں نے 2 لاکھ پڑھا، آج میں نے 2 لاکھ کے لیے سفر شروع کیا ہے۔ میرا ٹارگیٹ ہے 5 لاکھ پڑھنے کا، میں نے آج 5000 پڑھا ہے، اور میں اس میں روزانہ اضافہ کرتے کرتے اس کو 5 لاکھ تک لے آؤں گا
ایسی باتیں بتایا کرو۔ باقی جو آپ جس طرح بھیج رہے ہو وہ بہت اچھا، وہ بھیجتے رہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، موٹیویشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس طرح سے چلیں، نیت کریں میرے کو 5 لاکھ روز پڑھنا ہے، اس کی شروعات 5000 سے کریں، 2000 سے کریں، 1000 سے کریں، اور روزانہ اضافہ کریں۔ روزانہ آج 1000 پڑھا تھا، کل کو 1100 پڑھیں، 1500 پڑھیں، پھر اگلے روز اور اس میں اضافہ کریں، پھر اور اضافہ کریں، پھر اور ایسے کرتے کرتے 5 لاکھ تک آپ کب پہنچ گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کیجئے، اور بعض لوگ میرے لیے صدقہ دیتے ہیں، بعض لوگ مجھے اپنے درود شریف کا ہدیہ دیتے ہیں، میں ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہمارے استاد صاحب کے لیے بھی دعا کیا کریں، ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں درود شریف کا یہ تحفہ ایک طرح سے سکھایا کیسے لاکھوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ان کی صحت میں عافیت اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان پر ہماری طرف سے بہترین اپنی جزائے خیر کے دروازوں کو کھولے، اور ان کا 10 لاکھ کا ٹارگٹ تھا درود شریف پڑھنے کا، اللہ ان کو ان کی منزل سے بھی آگے پہنچائے، ان کی سوچ سے زیادہ اللہ ان کو نوازے، ان کو لمبی عمر، خیر والی، عافیت والی، سلامتی والی، سہولت والی، اور عشق الہی و رسول ہی علیہ السلام جو ان کے سینے میں دھڑکتا ہے، اس کے ساتھ والی اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔